ملتان کا میدان اسپنرز پر مہربان، اسپن وکٹ پر کھیلنا بیٹرز کے لیے بنا امتحان۔ پہلے ہی دن دونوں ٹیمیں آؤٹ، پاکستان میں پہلی بار ایک ہی دن میں 20 وکٹیں گر گئیں۔ پہلی اننگز میں ویسٹ انڈین ٹیم 163 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ نعمان علی نے ہیٹ ٹرک مکمل کرتے ہوئے 6، ساجد خان نے 2، ابرار احمد اور ڈیبیو کرنے والے کاشف علی نے ایک وکٹ لی۔ جواب میں مہمان ٹیم نے شاہینوں کی پوری ٹیم کو 154 رنز پر پویلین واپس بھیج دیا۔ قومی ٹیم کو 9 رنز کا خسارہ۔ ویسٹ انڈیز ٹیم کل صبح سویرے دوسری اننگ شروع کرے گی۔ پاکستانی بیٹرز کا اپنی پہلی اننگز میں انتہائی مایوس کن کھیل۔ کپتان شان مسعود 15 رنز بنا کر چلتے بنے، کامران غلام 16، محمد حریرہ 9 رنز کے مہمان ثابت ہوئے، بابر اعظم محض 1 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے، سعود شکیل 32، محمد رضوان 49 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اسپنر نعمان علی نے تاریخ رقم کر دی، پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ میچ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے پہلے اسپنر بن گئے۔ اس سے پہلے یہ کارنامہ فاسٹ بولرز نے انجام دیا تھا۔ نعمان علی ہیٹ ٹرک کرنے والے پاکستان کے 5ویں بولر ہیں۔ لیجنڈری وسیم اکرم نے 2 بار ٹیسٹ میں ہیٹ ٹرک کی۔ عبدالرزاق، محمد سمیع اور نسیم شاہ بھی 3 بولرز پر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر چکے۔ دوسری اننگز میں بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو جلد آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش ہوگی ٹیل اینڈرز کو زیادہ دیر تک ٹکنے نہ دیں۔ اسپنر نعمان علی نے کہا، پہلی اننگز میں ویسٹ انڈیز کے آخری بلے بازوں کو آؤٹ کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ زور لگایا، جس کا نقصان ہوا۔ کھیل 5 دن کا ہو یا 3 دن کا، اہمیت ہمیشہ جیت کی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پارٹی کے صوبائی صدر نہیں رہے۔ جنید اکبر صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا مقرر۔ بانی پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ کو جنید اکبر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت۔ مذاکرات بہترین راستہ ہے اور مذاکرات ہونے چاہیے تھے، اور بڑے فراخ دلی سے ہم نے یہ شروع کر لیے تھے، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے تھے ڈسپائٹ ہمارے ریزرویشنز کے جو حکومت کے خلاف تھے اور جو ہماری بڑی چارچی تھے۔ صرف ہیلو ہائی یا فوٹو سیشن کے لیے حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے واضح کیا، ہم نے حکومت کو کہا 7 دن میں کمیشن بنانے یا نہ بنانے کا اعلان کریں۔ حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا، جو ثابت کرتا ہے کہ کمیشن بنانے کی نیت نہیں۔ مذاکرات بہترین راستہ ہے، بڑی فراخ دلی سے ہم نے مذاکرات شروع کر لیے تھے۔ تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کے لیے این آر او لینے کی خاطر حکومت سے مذاکرات کر رہی تھی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا جب انہوں نے دیکھا کہ این آر او نہیں مل سکتا تو مذاکرات سے راہ فرار اختیار کر لی۔ پی ٹی آئی کا رویہ غیر جمہوری ہے۔ عظمہ بخاری بولی، اس وقت پاکستان میں 2 طرح کی سیاست ہو رہی ہے، ایک خدمت اور کارکردگی کی سیاست، دوسری نفرت، انتشار اور فساد کی۔ ڈیجیٹل ڈس انفارمیشن اور سائبر کرائمز اس عہد کے بڑے چیلنج ہیں۔ سندھ کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے۔ کلائمیٹ کرائسس کے حوالے سے سندھ فرنٹ لائن پر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے، سندھ نے 2022 میں بدترین سیلاب کا سامنا کیا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہمارے خلاف نئی سازش رچائی جا رہی ہے۔ مجھے طاقت کا استعمال بھی آتا ہے اور ہر چیز کی سمجھ بھی ہے۔ ہماری سینٹ کی 8 سیٹیں غائب کر دی گئیں، قومی اسمبلی سیٹوں پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو، کہا جو علاقے امن کا گہوارہ تھے آج وہاں وحشت ہے۔ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ شبلی فراز نے کہا، پی ٹی آئی کی سیاست کا مقصد ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہے۔ سلمان اکرم راجہ بولے، بانی نے کہا ہے مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔
वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का है, पीपल्स पार्टी के साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया गया। पीपल्स पार्टी का वर्कर MNAs MPAs हक में नहीं थे, हुकूमत का साथ दें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शकरगढ़ में गुफ्तगू, कहा पीका एक्ट मामले पर हुकूमत की नालायकी है। एक साल हो गया हमारे साथ किए गए मुआहदों पर अमल नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हम ये तो नहीं कह रहे हैं हमें आपसे अलग होना है। पीपी रहनुमा कमर ज़मान कायरा का न्यूज़ 1 के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में गुफ्तगू, कहा मुल्क की ज़रूरत की खातिर हम इकट्ठे हुए हैं। हुकूमत जो भी कानून साजी करना चाहती है तो पहले मुशावरत करे। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील की बेंच पर एतराज कर दिया। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज किया। खत में लिखा, जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। जजेस तैनाती से रोकने, 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार देने की इस्तदा। दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल के खिलाफ है। 26वीं आइनी तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएं और तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोका जाए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक एलामिया जारी। 27 जनवरी को कोर्ट रूम नंबर 2 में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुकदमे की समाअत होगी। मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। वकला और सहाफ़ी जो रोजाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट आते हैं उनको भी पासेस जारी किए जाएंगे। मसालिहती निज़ाम हमारे कल्चर के मुताबिक है जो मसाइल को अच्छे तरीके से हल कर सकता है। निज़ाम से माशरती मसाइल भी पैदा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा निज़ाम के लिए कानून साजी की भी ज़रूरत नहीं। हम लोगों को ट्रेनिंग करा रहे हैं जो अहसन तरीके से मुसालहत कराएंगे। पंजाब में फहाशी फैलाने वाले थिएटर्स के लाइसेंस मंसूख करने और बेहयाई फैलाने वाली अदाकाराओं पर पाबंदी लगाने का फैसला। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का लाहौर में थिएटर मालकान से मुलाकात में बरहमी का इजहार, कहा थिएटर्स को फहाशी के अड्डे बनाने वालों की कोई जगह नहीं। मरियम नवाज चाहती हैं थिएटर्स को फैमिली थिएटर्स बनाया जाए। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मरात वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की तजवीज़। कौमी असेंबली की फाइनेंस कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दे दी। MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह और मरात 5,19,000 मुकर्रर करने की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। अमन दस्तखत से नहीं आएगा, मुआहदे पर अमल दरामद से ही मुमकिन होगा। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी का कोहाट में कुरम अमन जरिए से खिताब, कहा अमन मुआहदे पर आपके ताउन से अमल दरामद होगा। हुकूमत कुर्रम वालों की शिकायत का इजाला करेगी। कानून का निफाज हमारा फर्ज है, हम कानून का निफाज करेंगे।
سیالکوٹ کا نوجوان محمد عباس بھی مراکش کشتی حادثے میں لاپتہ ہوا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ایجنٹ نے 35 لاکھ روپے لے کر ہائی اے اسپیس بھجوانے کا جھانسا دیا تھا۔ محمد علی کو کشتی میں بھجوایا اور مزید 15 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ پیسے نہ دینے پر 28 سالہ محمد عباس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ پاکستانی 6 ماہ کے دوران 87 ارب 52 کروڑ روپے سے زائد کی چائے پی گئے۔ رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں 1,23,000 ٹن چائے منگوائی گئی۔ دسمبر میں 22,000 ٹن سے زائد چائے بیرون ملک سے امپورٹ کی۔ ملک کے بیشتر شہروں میں موسم شدید سرد اور خشک۔ پہاڑی علاقوں میں برفباری سے ٹھنڈ بڑھ گئی۔ مری کشمیر گلگت بلتستان کاغان زیارت قلات میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ بلوچستان کی سرد ہوائیں کراچی پر اثر انداز۔ آج اور کل شہر کا پارہ 9 ڈگری تک جانے کا امکان۔ لاہور میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہلکی دھوپ، موسم خوشگوار۔ ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر پہلا مقدمہ درج۔ نئے قانون کے تحت گزشتہ روز 2 افراد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے متعدد واقعات ہوئے تھے۔ مسلمان ممالک نے ایسی مذموم حرکتوں پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا۔ آئی سی سی نے سال کی بہترین ویمنز ٹی20 ٹیم کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کی سعدیہ اقبال بھی ویمنز ٹی20 ٹیم میں شامل۔ اسپنر سعدیہ اقبال نے گزشتہ برس 19 میچوں میں 30 وکٹیں لی تھیں۔ ٹیم میں بھارت کی 3، جنوبی افریقہ کی 2، سری لنکا، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی 1 کھلاڑی شامل ہیں۔